اس سے پہلے کہ کوئی نماز پڑھنا چاہے، اس سے پہلے کہ کوئی روزے شروع کرے، سب کاموں پر جو کام مقدم ہے وہ کون سا کام ہے؟ توبہ، استغفار۔ امیر المومنین کے سامنے ایک جوان نے ایسی اپنی زبان سے کہا استغفر اللہ، یعنی توبہ کی، استغفار کی، اور امیر المومنین کسی اور کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، لیکن جیسی اس جوان کی زبان سے استغفار سنی تو اس سے بات کرنا چھوڑ دی، اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ جملہ کہا تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، یعنی تمہیں تو مر کرنا چاہیے۔ ہل گیا جوان، حضرت میں نے کوئی بیہودہ سخن، بیہودہ گوئی، کوئی اضافی بات نہیں کی، نہ کسی پر تہمت لگائی، نہ بہتان، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو گالی دی، میں تو استغفار کر رہا ہوں، پھر آپ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اتدری ما الاستغفار، جانتا ہے یہ استغفار کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ توبہ 6 چیزوں کا نام ہے، 6 رکن ہے توبہ کے۔ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے، آپ کہیں گے کس نے توبہ کی ہے، اگر وہ 2 رکن موجود نہیں، اس کا مطلب یہ خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ دوسرے 2 رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں اگر یہ 2 کام تم نے انجام دے دیے تو یقین کرو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور تیسرے 2 رکن یعنی 5واں اور 6واں رکن، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ 2 رکن انسان کو عام لوگوں سے اٹھا کر اولیاء خدا کی صف تک پہنچا دیتے ہیں۔ گویا یہ نصاب ہے اللہ کے نیک بندوں کے۔ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی، الندم، ندامت، یہ رکن ہے توبہ کا۔ اگر انسان نادم نہیں ہے اور استغفر اللہ، نماز میں بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا 2 سجدوں کے درمیان، یہ خدا سے مذاق کر رہے ہیں، یہ ذکر کرتے ہوئے متوجہ ہے۔ دوسرا رکن عزم، ارادہ، وعدہ کرے، ارادہ کرے۔ ان روزوں کا جو حکمت و فلسفہ ہے بنیادی ترین کہ انسان کے ارادے کو قوی بنا دیتے ہیں۔ انسان کی قیمت کا تعین اس کے ارادے سے ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ کتنا قوی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہوئے جب ارادہ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران توڑ دیتے ہیں، شکے نکالتے ہیں، اچھا یہ ہوا تو ایسے کر لیں گے اور یہ ہوا تو اپنے لیے۔ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ بے قیمت اور بے ارزش لوگ ہیں۔ ارادہ کریں کہ میں نے جو زندگی اللہ کی معصیت میں گزاری اور جو خود پہ ظلم کیا، آج کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا رکن، لوگوں کے جو حقوق پامال کیے ایک کر کے انہیں لوٹائے، جبران کرے۔ چوتھا، اللہ کے حقوق، نمازیں جو نہیں پڑھی چھوڑ دیں، روزے جو رہ گئے ان کی قضا بجا لائے۔ اگر حج ابھی تک نہیں کیا اور اب اتنا بوڑھا ہو چکے کہ حج نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی نیابت میں حج کے لیے بھیجے۔ باقی واجبات، یہ اللہ کے حقوق، یہ تیسرا اور چوتھا رکن، یہ توبہ کی قبولیت کی سند ہے۔ 5واں اور 6واں رکن جو توبہ کی معراج ہے اور انسان کو اللہ کے خاص بندوں میں، اولیاء خدا میں داخل کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی معصیت کے دوران تمہارے جسم پر جو گوشت اگا اور جو تمہارے جسم میں نشو و نما پائی، اب اتنی ریاضت کرو، روزے رکھو، خود کو اتنی تکلیف میں رکھو کہ وہ گوشت جو اللہ کی معصیت کے دوران بنتا رہا وہ زائل ہو جائے، تمہارے وجود سے پگھل جائے۔ اور 6واں رکن، جس طرح تم نے خود کو گناہوں کی لذت سے آشنا کیا، اب اللہ کی اطاعت کی تلخی سے اپنے جسم کو آشنا کرو۔ یہ 2 رکن انسان کو بام عروج تک